What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری جدہ مجدہو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ جی کون؟ ماں باپ شادی ہماری کروائی نہیں رہے، نہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت سیریس میٹر ہے، ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹیاں جن عمروں کو پہنچ رہی ہیں، آپ نے بھی عمریں گزاری لی ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس عمر میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی جو اس کے ایک فطری تقاضے ہیں انسان کے، وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ماں باپ سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا وقت گزارا، اپنی عمر گزاری ہے۔ تو بچوں کو دیکھیں، اب آپ بولے گا بچہ کماتا تو ہے نہیں، کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے، اسے بیٹھ کر بات تو کریں کہ بیٹا ہمیں آپ کی شادی کرنی ہے، اسے ڈسکس تو کریں، بیٹا شادی کرنی ہے، نان نفقہ کیسے دو گے، گھر کیسے چلاؤ گے، تو یہ صورتحال ہو۔ تو میرا تو یہی ہے کہ بالکل ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دیکھ لیں، اور بچے کی عمر آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، گھر چلا لیں گے، کم از کم یہ ہے کہ گھر چلا لیں گے، بیٹی گھر چلا لے گی، بیٹا گھر چلا لے گا، نان نفقے کے ساتھ ساری تراکیب ہیں، اور تو انشاءاللہ تو آپ کو بچوں کی شادی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو بالکل ان سے ظاہر بھائی آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے شادی ہوتی ہے، تو یہ ایک آواز نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اس آواز نے لاکھوں نوجوان کی ترجمانی کی ہے، اور یہ واقعی صحیح ہے۔ ماں باپ غور نہیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آنکھوں پہ کھڑا تو ہو لے میں نے کہہ دیا نا کہ بھائی ماں باپ بات تو کرے نا، بھائی ہمیں آپ کی شادی کرنی ہے، بیٹا آپ کی پوزیشن نہیں ہے، اس کو فیلنگ تو کرائیں۔ وہ تو پوزیشن اس کو ایسا ایسا ساری تو نہ زندگی نہیں بنے گی۔ اب آپ دیکھیں، اپنا گھر بناؤ اور یہ اسٹیبلش کرو، یہ کرو وہ کرو، مطلب یہ تو ساری زندگی پھر اسی میں گزر جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری اگر نہیں ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ساتھ رکھ سکیں، نہیں ہوتی صورت، وہی گھر ہی نہیں ہے، 2 کمرے 1 کمرہ ہے، بہو آئے گی تو کہاں رکھیں گے؟ تو اب اس کا انتظام کون کرے گا؟ لڑکا ہی کرے گا کہ وہ اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ باپ مجھے گھر کر دے۔ تو شادی اس کو کرنی ہے، اگر والدین کی طرف سے کوئی ایسا سپورٹ ملتا ہے تو صد کرو مرحبا، اچھا ہے، ماں باپ کو کرنا چاہیے، اگر سپورٹ کر سکتے ہیں تو کوئی مل جل کے کرنا چاہیے، لیکن بیٹے کو ریئلائز تو کرنا ہے، بیٹا ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ ماں باپ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہماری شادی کرنی ہے۔ اگر وقت پہ شادی نہیں ہوگی اور اس طرح کھلا ٹلا رہے گا تو مطلب کہ اللہ نہ کرے تو بچے گناہوں کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی سی مطلب راز کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ایک واضح سی گفتگو ہے۔ بلکہ میں یہاں پر آپ اجازت ہو کہ ضمناً موضوع لے لوں؟ ضرور۔ تو وہ بھی ایک جگہ ڈسکس ہو رہی تھی، تو کئی ایسی ہماری بچیاں ہیں جن کے یا تو ان کو بیچاری کو طلاق ہو گئی یا ان کے شوہر انتقال کر گئے، ان کے بھی گھر والوں کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے، والد کو چاہیے، فیملی ممبر کو چاہیے کہ اس بچی کی شادی کرا دیں۔ تو اس طرح مطلب کہ کئی اور ہماری بچیاں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ مطلب وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی کہ ہماری شادی کرا دیں، ان کی شادی کی سوچ ہے نا، وہ بھی تو گھر آباد کریں اپنا، پھر ان کی عمریں نکل جائیں گی تو پھر جو آدمی ملے گا وہ ملے گا۔ تو آپ تمام خاندانوں فیملی والوں کو چاہیے کہ سوچے، صرف اپنا نہ سوچے، اپنی پوری فیملی خاندان کا سوچے کہ یہ بچی گھر میں ہے، اللہ نہ کرے کوئی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بھی ہم مطلب کہ نکاح کرا دیں، شادی کرا دیں۔ تو یہ ہے، اسی طرح مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی یا جو بھی ہے گھر ٹوٹ گیا، اب لڑکا بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کی شادی کی سوچیں۔ یہاں تو امیر سن یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولاد سوچے ماں باپ کے لیے، یعنی اولاد تھوڑی بڑی ہو گئی اور امی کا انتقال ہو گیا تو باپ کی شادی کرائیں، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو امی کی شادی کرا دیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ تو یہ وہ موضوع ہے کہ اس پہلو پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اور فیملی کو اس طرح سنبھال کر چلنا یہ گھر کے بڑوں کا اور اہم لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ بالکل یہ میں نے اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کے ساتھ، لیکن پلیز اس کو ذرا
غور سے دیکھ لیجئے گا. یہ جہاں جہاں اس طرح کا ہو سیریس لیجئے. ان کو یہ شاید نہ کہہ سکے، کم از کم والد تو نہیں کہہ سکیں گے، امی بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ بیٹا اب ابو تو چلے گئے، میری شادی کرا دو. کہاں امی کہ امی منع بھی کرے گی، ابو بھی منع کریں گے آپ کو، نہیں نہیں میں نہیں کرتا دوسری شادی. ٹھیک ہے تو وہ صحیح ہے، اب وہ ہاں تو نہیں بول دیں گے نا چھوٹ میں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اولاد کو چاہیے کہ سمجھے آخر اپنے والد کو کس کے رحم و کرم پر آپ چھوڑیں گے، اپنی ماں کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے. شوہر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے گا. یہ سوسائٹی کی چیزیں ہیں، معاشرتی چیزیں ہیں اور بہت کامن سی چیزیں ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے یہ، لیکن بس ہماری ایک عجیب سی سوچ ہے، عجیب مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی چلا آ رہا ہے. تو جو سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں رچ بس گئی ہیں، مہربانی کر کے اس کو ختم کرنا، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کر آپ کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، معلومات دے سکتے ہیں، آپ کی توجہ دلانے کی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں جو بہت بڑی تبدیلی لانی ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، الگ لوگ ہیں جو اس طرح کی تبدیلیاں لانے پہ کوشش کر سکتے ہیں. کل بھی میں کچھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو کچھ ٹاپک چلا تھا، میں نے کہا ہم یہ اتنا آگے آ کر نہیں کر سکتے. ہم بولیں گے ایک مذہبی آدمی یا علماء اس طرح کے جو بھی مبلغ یہ واضح و نصیحت کر سکتے ہیں، مگر یہ واضح و نصیحت کو لے کر اس کے اوپر کام کرنا وہ تو ایک اس طرح کے سول سوسائٹی کا کام ہوتا ہے. جیسے کمیونٹیز ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ سوچے کہ یار نہیں تھی توجہ، دلا دی چلو مدنی چینل کے ذریعے، اب وہ لے کر بیٹھے سوچے کہ ہاں یار بات تو صحیح تھی. تو یہ گھر کے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں غور کریں. جی کون؟ اچھا، بعض اوقات بھائی بہن ہوتے ہیں، کچھ اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، بات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور بات طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے، تو اس میں آپ رہنما فرمائیے کیا کیا جائے؟ جب بھی میاں بیوی کے اندر خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت پیدا ہو تو گھر والوں کا کام ہمیشہ آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے، آگ پر پیٹرول نہیں ڈالا جاتا. کچھ ایسے مزاج کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگ پر یا تو پیٹرول ڈالنا ہے، مٹی کا تیل ڈالنا ہے. مطلب مٹی کا تیل تھا، پانی تھا، سمجھنی پڑی ہے، بس ڈال دیا ہم لوگوں نے، یا سمجھنا پڑی ہے مٹی کے تیل پانی کے اندر آپ کو. ہم تو سمجھے کہ پانی ہے، وہ تو مٹی کا تیل نکلا، تو آپ کو نہ سمجھ پڑی، اس سے ناک بند تھی آپ کی. اتنی اگر سمجھ نہ پڑے تو اس طرح کے کیسے سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. جب بھی آپ کو لگے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، فیملی ممبرز کو، آس پڑوس والوں کو کہ گھر ٹوٹ سکتا ہے، یعنی دیوار گر رہی ہے تو اس کو سہارا دیں گے یا چھوڑ دو بھائی ہٹ جاؤ، نہیں یا تھوڑا ایک اور دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ نہیں کیوں دے ایک دھکا اور ہم تو سنبھالیں گے. اچھا یہ جو محاورہ ہے یہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ کن معنوں کا ہے؟ یہی تو ہے کہ مطلب کہ سنبھال سکتے تھے نہیں سنبھالتے، بلکہ سنبھالنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں. انہی کو تو سمجھایا کہ ایسے لوگ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا نعرہ یہی ہوتا ہے، گرتی ہوئی دیوار کا دھکا ہوتا ہے. تو نیگیٹو میں ہے نا یہ نعرہ، پازیٹیو میں تو ہے نہیں. صحیح. تو ایسے حالات میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا اللہ نہ کرے گا ٹوٹ، یعنی ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب میاں بیوی لڑتے ہیں نا، جب میاں بیوی لڑتے ہیں، شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے کہ یہ دو مرد اور عورت نہیں لڑ رہے، یہ دو کنبے، دو خاندان، دو قبیلے لڑ رہے ہیں. کیونکہ شیطان فتنے کو بڑا پسند کرتا ہے، لڑائی، فتنہ، جھگڑا، خون ریزی، غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں، مطلب کہ آبرو ریزی. شیطان کو تو خوراک مل جاتی ہے یہ. اب کئیوں کے منہ پر بھی شیطان بول رہا ہوتا ہے، کئیوں کے منہ پر شیطان بول رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ کیا کرے. یعنی کہ میں نے خود اس طرح کی چیزیں فیس کی ہیں چند مقامات پر، اور میں باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے باہر لے گیا ہوں. اب کر کیا رہے ہیں آپ؟ اب گھر، یہ بالکل میرا پریکٹیکل واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. یار اب گھر بچانے آئے کہ لڑکی کا گھر توڑنے کے لیے آئے؟ اچھا میں نے جب ان کو ہٹایا نا، اس سب ہراوڑی ہو جاتی ہے نا گیم، دونوں طرف سے جیسے کہ آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو سامنے والا بھی منہ سے آگ ہی نکال رہا ہوتا ہے. اس کو اس وقت نہیں سمجھ پڑی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو یہ کہ بس میں تو سلجھانے کے لیے، سلجھانے نہیں ہے وہ، الجھانے کے لیے آیا ہے، اور شیطان کے بالکل دام و فریب میں آ چکا ہے وہ. تو مجھے باقاعدہ میں اس کا میرا پریکٹیکل ہے، میں تو دو بڑے آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کر نکال کے لایا ہوں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا جب میں ان کو نکال کر لایا ہوں
दे वॉज शॉक्ड, उनको कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि अरे वाकई तोड़ने आए थे, मतलब आपको घर वालों ने घर बनाने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए थोड़ी भेजा था जी, और आप लड़ पड़े। नहीं है टेम्परामेंट, आप हाइपर आदमी है, आपका ज़र्फ ही नहीं है, आपका पैमाना नहीं, तो आपको इतने केसेस से पढ़ने की जरूरत क्या है? सामने वाला बोलेगा, सामने वाले को तकलीफ है जी, आपका काम है, आप मतलब ऐसे लोगों को सर पे बर्फ रख के जाना चाहिए। मरहबा, कभी ये गर्मा गर्मी नहीं करे। तो हमेशा तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। और एक बात मकाफत अमल की हमेशा याद रखें, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अल्लाह ना करे आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आप अपने नुकसान के लिए भी तैयार रहें। अल्लाह रहमत फरमाए। मैं आपको एक एक्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ। शकील भाई आ जाए, ठीक है? ये मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ। आ जाए तशरीफ लाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये घर पे जो है वो लड़ाई हो रही है, बंदा जो है ये तलाक देने के लिए बिल्कुल जो है ना वो तैयार खड़ा है, और ये समझ लें भाई है, ठीक है? और ये अब क्या करने लगा है, जैसे आपने सुना ना भी पानी डाले, तो अब जैसे तलाक देने की बारी है तो आपने हाथ मेरे मुंह पे रखना है, जरा हाथ मेरे मुंह पे रखें। यूँ यानी इनको लग रहा है कि अभी क्या करने जा रहा है ये, तलाक देने जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, मुंह पे हाथ रख दिया ताकि क्या करे, बोले ना। अच्छा, फिर जिसके मुंह पे हाथ रखे वो क्या किया, उसने हाथ नीचे किया और नीचे करके क्या कर दी, एक तलाक दे दी। इन्होंने दोबारा क्या कर दिया, दोबारा मुंह पे हाथ रख दिया, ये हाथ नीचे करके फिर तलाक दे दी, फिर दोबारा हाथ रखेंगे मुंह पे, तो फिर ये हाथ नीचे करके क्या कर दिया, फिर तीसरी तलाक भी दे दी। अब ये चाहे भाई करे, बाप करे, माँ करे, अब आप इस पर बताएं क्या होना चाहिए था, ये करने वाले को क्या करना चाहिए था, और जो कर रहा था उसको जो है वो क्या करना चाहिए था? देखिए, अगर इतना मामला गर्म है, इतना मामला गर्म है कि हाथ रखना भी कारामद साबित नहीं हो रहा, तो ये तो हाथ हटा, धक्का मार के गिरा नहीं रहा है, हट जा। और वो भी इतना सबर वाला है कि एक बार हाथ उतार के दोबारा हाथ रखने का भी इंतजार कर रहा है कि दोबारा हाथ रखेगा तो दोबारा फिर बोलूंगा, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ऐसे में आदमी का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाए, ठीक है। उस माहौल से असल में गुस्से पर, ये सब गुस्से की वजह से हो रहा होता है, दिमाग में गुस्से के बुखारात इतने चढ़े हुए होते हैं कि आदमी की अक्ल काम नहीं कर रही होती। फिर उसके बाद जो उसको अफसोस होगा ना, अपने बच्चों को देखेगा, अपने उजड़े हुए घर को देखेगा, तो सिवाय इसके दीवार पर सर मारे। या औरत को बाज़ औक़ात ये नहीं समझ पड़ती कि मैं खुला मांग रही हूँ, मैं करूँगी क्या। आज मेरे माँ बाप मेरे को संभाल लेंगे, 2, 5, 8, 10 दिन संभाल लेंगे, महीना 2 महीना संभाल लेंगे, उसके बाद बहुत तकलीफ होती है औरत को। फिर कहती है मेरे शौहर का घर सही था, लेकिन वो सब तोड़ फाड़ कर आ गई। बाज़ औक़ात मतलब बंदा लौटते हैं, मतलब बच्चियाँ घर तोड़ कर चली जाती हैं कि हमारा बाप है ना। अब पता चला वालिद साहब का 2 हफ्ते के बाद इंतकाल हो गया, 1 महीने का इंतकाल हो गया। अब वो सोचेगी कि यार अब तो बाप भी नहीं रहा, अब माँ मेरे को संभालेगी कि माँ खुद को संभालेगी। तो ऐसे में कभी भी ये मतलब कि मेरे माँ बाप का घर है करके डिपेंड नहीं करते। आपका घर यही है। और ये मतलब बाज़ औक़ात मैं आपको सही बता रहा हूँ, उन जो बच्चियाँ घर तोड़कर अपने माँ बाप घर बैठ गई हैं, उनको वो बोलेंगी नहीं शायद, लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं एहसास खा रहा होगा वो सही था, जो भी थी मैं इससे कम तकलीफ में थी। और बच्चों को देखकर अलग अफसोस, वो घर अलग अफसोस, शादियां खानदान वाले घर वाले मिलकर यूं करा नहीं रहे होते, वो अलग अफसोस, बोले तो किसको बोले, तो यूं कभी कोई यूं पूछ ले तो कहे कि नहीं मैं तो शादी नहीं करना चाहती, और वो हमें तो पूछा तो मना कर रही थी, हम शादी नहीं करना चाहती, तो वो क्या हंस हंस के बोलेगी कि मैं करना चाहती हूँ। तो ये सारे माहौल, तो ऐसे में मतलब कि आदमी आगे पीछे हो जाए, बिल्कुल आगे पीछे हो जाए। इसमें एक और काम भी करते हैं, जैसे माँ है या बाप है ना, वो देख रहे हैं बेटा तलाक देना, उसके एक थप्पड़ रसीद करेंगे, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं थप्पड़ मारेंगे सही टिका के, एक मतलब उसका। अब उसके बाद क्या होना है, ये या तो वो 1 2 3 करेगा या फिर वो खामोश हो जाएगा, दोनों में से एक बात है। गुस्से पर काबू पाइए। असल में ये सारे मसाइल जो है ना, इसमें बड़ा जो फैक्टर है ना वो गुस्सा है। औरत भी गुस्से में आ जाती है। देख सोच लो, औरत भी बस सोच लिया, अब मैंने जो कहा ना आप कर दो, बस सोच लो, मैं कहा आपको कर दो, तो भाई नहीं करें ना इस तरह। अब भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खादा आपके घर में कोई इस तरह के हालात हैं तो मेहरबानी करके सुलो कर सुलो के साथ बैठे। जो भी मतलब कि नरमी गर्मी है, घर यही है मेरा, यही शौहर है, यही मेरे बच्चे, यही मेरा फैमिली, यही मेरा घर है, अब मैं इसी के साथ चलूँगी, कोशिश करती रहूँगी अपनी भी इस्लाह करूँ, इनकी भी इस्लाह करूँ।
तारीख अर्ज कर रहा हूँ। सवाल ये कि अभी जो बात हो रही है वालिदैन की जो बंदारी है शादी करवाएं, तो बच्चों की भी ख्वाहिशात होती है, डिमांड होती है, तो उस वजह से कोई इरशाद फरमाएं प्लीज। तो शादी के ताव जो अभी बात चली थी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बच्चों की क्या डिमांड, बात करने से पता चलेगा ना। अगर बच्चे को गैर वाजिबी किस्म की बातें करते हैं, गैर वाजिबी किस्म की फरमाइशें करते हैं, डिमांड रखते हैं, तो आप सरपरस्त हैं, बड़े हैं, वालिदैन हैं, आप बताएं बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं मैं यूँ करूँ, तो बेटा आपकी पोजीशन है तो बता दो, हमारी तो पोजीशन नहीं है बेटा। मतलब शादी करनी है ना, कोई मतलब कि कोई जायदाद का झगड़ा थोड़ी है शादी करनी है, बैठकर प्यार मोहब्बत के, तो खुशी का मौका है, बराबर। बात करें बेटा क्या करना है बताइए। माँ बेटी से ज्यादा बात करेगी ज्यादा, तो वो बाप के साथ इतना वो नहीं खुल के बात कर सकेगी। तो यूं मतलब कि अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें। आपके बच्चे बड़े हो गए, जब बात करना जानते हैं, चार दोस्तों में उठते बैठते हैं, बात बच्चों की उम्र हो गई, उनको पता नहीं, लोग पता नहीं कहते होगा भाई हमारे 2 बच्चे हो गए, तेरी तो शादी नहीं हुई है, ये क्या करे, माँ बाप की तवज्जो ही नहीं है, वो बेचारे ये कह के चुप हो जाते होंगे, इनको दोस्तों में अलग ही बेइज्जतियाँ होती होंगी इनकी। अच्छा, अब बाज़ ऐसे नौजवान मर्द और औरत भी हमारे माशरे में हैं जो शादी वक्त पर करते ही नहीं है। यानी वक्त से मुराद ये कि एक उम्र हो जाती है, इनको पता है कि शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी इनके एम हैं, कि कौन से एम्बिशंस हैं जो लगे हुए हैं। और बाज़ वो हैं जो रिश्ते आते हैं वो मना कर देते हैं, और उनके बारे में हमें पता है, कईयों के बारे में, कि फिर उनके रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, रिश्तों का भी एक आता है और फिर रुक जाते हैं। इसलिए बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स रिश्ता भेजे जिसके अखलाक तुम्हें अच्छे लगें, तो उससे अपनी बेटी की शादी कर दो। जी हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फितने बरपा होंगे और फितने बरपा होंगे। अच्छा, अखलाक अच्छे हों से मुराद वो नेक हो और नान नफ़का दे सकता हो, यानी घर चला सकता हो। इतना औरत की दीनदारी देख ली जाए, अगर वो दीनदार है, नेक है, कुफ मिल जाता है, तो ताख़िर नहीं करनी चाहिए शादी में। हमारे शादी में ताख़िर भी हो रही है, और ये जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, इसमें एक वजह जो माशरे के लोग इसको दुरुस्त कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ दुरुस्त कर सकती हैं, सिविल सोसाइटी के लोग दुरुस्त कर सकते हैं, जबकि करना चाहें सिर्फ स्पीच ना, मतलब वो हम जो जितने अपने दायरे कार में करना चाहे, जो कर सके, शादियाँ सस्ती कर दें। मैं एक जगह बैठा हुआ था, शादियाँ सस्ती करने की बात चली, आते पीते लोग थे, और मतलब पैसा दिया था अल्लाह ने इनको, अल्लाह, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थे माशाल्लाह। दर्द था कि शादियाँ सस्ती कर रहा हूँ इमरान, मैं किसकी शादियाँ सस्ती कर रहा हूँ? उनकी शादी का सस्ती कर रहा हूँ जो वैसे 2.5, 3, 5 लाख में शादियाँ कर रहे हैं, जिनका फर्नीचर ही 2.5, 3, 5 लाख में बनता है। इधर उधर बेचारे पकड़ धक्कर करके अपनी शादियाँ कर रहे हो, तो ये करोड़ों लोग हैं, लाखों भी नहीं है, करोड़ों लोग हैं। मैं इनकी शादियाँ कैसे सस्ती कराऊंगा? इनकी शादियों में महंगा है क्या, ये तो बताओ ये तो बेचारे खिलाने पिलाने में आधे हो गए। 4 आदमी की जगह 1 आदमी को दावत दे रहे हैं कि इनकी पोजीशन ही नहीं है कि ये खिला पिला सकें। लड़का खुद परेशान है, 4 की जगह वो उसने 2 जोड़े बनाए, अगली ने बेटी के जोड़ा नहीं बनाया बल्कि किराए का ले लिया जोड़ा। घर भी, फर्नीचर भी किसी से मतलब के तरकीब बना कर फर्नीचर कर लिया, फ्रिज था नहीं तो रिश्तेदार ने फ्रिज दे दिया। मैं इनकी शादियाँ सस्ती कर रहा हूँ? अगर शादियाँ तो उनकी सस्ती करें जो महंगी कर रहे हैं, ये तो आप लोग काम करेंगे ना। जो महंगियाँ हैं, किसकी शादी, जिसकी शादी महंगी है वो कर। अच्छा, अब उनके चक्कर में जो इनसे मिलते जो कनेक्टिंग पीपल होते हैं, जो कहते, जिनका वो कहते हैं ना कि जब ऊंट रखा है तो फिर दरवाजे बड़े बनाओ जी, तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बड़ों से ऐसे ताल्लुकात रखे होते हैं, इनकी पोजीशन नहीं होती, मगर इन्होंने अपना रखा ऐसा रखा होता है। अब जब उनके यहाँ शादी होंगी तो उनकी पोजीशन नहीं है, मगर उनको ये अपनी वो रखाव के तौर पर निभाना होता है, और वो तकलीफ में आ गए। अब यो जाए ऐसी जगह रहे थे कि उनको था कि यार ये भी ऐसा ही है। नहीं भाई, हर एक की पोजीशन नहीं होती। और भाई यार करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे, यहाँ अगले के ऊपर ज़कात तक नहीं है, नजर तो अमीर आदमी आता है, तकरीबन तो कर्जे में डूबा हुआ है बेचारा, देन में डूबा हुआ है, कहाँ से बेचारे को ज़कात आएगी? ऐसा, ये मेरे को ढकी छुपी बातें नहीं कर रहा, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। बस वो रख रखाव है, एक भरम है, एक माशरे में एक है, उसको मतलब अपनी पोजीशन संभाल कर रखनी होती है। लेकिन अब घर में आ गई शादी, अब उसका उठना बैठना सारा उसका माहौल कल्चर ही ऐसा ही है, अब उसने करनी है जो कुछ करना है। तो जहाँ शादियाँ सस्ती करनी है वहाँ करने के लिए किन को रोल प्ले करना पड़ेगा, ये आप बताइए। ये माशाअल्लाह कल बारी बात हो रही थी, दे एडमिट इट,
بالکل مطلب کوئی کیلو کال نہیں تھا, مطلب بہت سلجھے ہوئے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بحث مباحثے ایسے نہیں ہوتے, فضول قسم کی کوئی بحثیں نہیں کرتے. تو پڑھے لکھے سمجھدار اور ایک عقل والے لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور خوف خدا والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہوتی. وہاں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, نہیں یار بات صحیح ہے, نہیں بات صحیح ہے. ایک مذہبی آدمی واعظ و نصیحت کرے گا, اسپیچ کرے گا, لیکن اس کے بیان کو لے کر اس کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کروانا یہ ایک الگ بات ہے. ہاں اس کو بھی جہاں جہاں امپلیمنٹ کروانے کی جہاں جہاں اس کے پاس گنجائش ہے وہ بھی کرے, یعنی ہر کوئی اپنے حصے کا چراغ جلائے گا نا. مرحبا مرحبا. جی کون؟ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب کوئی لڑکے والے لڑکی کی طرف رشتے دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو لڑکی میں کون کون سی خصوصیات دیکھنی چاہیے؟ کچھ ایسے بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ برادری کی وجہ سے, کہ ان کی برادری اور ہے ہماری برادری اور ہے, تو اس وجہ سے رشتہ ان کا نہیں بن پاتا. تو کیا لڑکے والوں کو لڑکی میں یہ خصوصیات دیکھنی چاہیے یا ان کو دینی خصوصیات دیکھنی چاہیے؟ جواب اشار فرما دیں. یہ برادری مسئلہ بھی سب بڑا مسئلہ ہے. عرض کرتا ہوں 4-5 چیزیں اس میں. ایک تو حدیث واضح ہے کہ لوگ نسب دیکھ کر, حسن دیکھ کر اور مال دیکھ کر اور دینداری, یہ 4 چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں. دینداری کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بھی دی ہے, فوقیت بھی دی ہے, اس کو ترجیح دینی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ مطلب کہ ان 3 چیزوں کو نظر انداز کر دے. یہ تینوں چیزیں بھی کسی جگہ پر اہمیت رکھتی بھی ہیں اور اس کی بھی کہیں امپورٹنس ہوتی بھی ہے. کہ خاندان ہو, کف کیسے ملے گا ورنہ پر, کف ایک کاف فا واو کف, اس کی بیس پردے کے بارے میں سوال جواب مل سنتی کتاب, اس میں اس کی سوال جواب کی صورت میں ڈیٹیل موجود ہے کف کی. تو وہ دیکھ لیا جائے اور دینداری دیکھی جائے, بیسیکلی دینداری دیکھی جائے. اور یہ اگر مل جاتی ہے تو صد کرو مرحبا. رہی برادری تو دیکھیں مسلمان کی مسلمان کے ساتھ شادی, یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک پرنسپل ہے, ہو سکتی ہے. ہاں اس میں اگر آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمیونٹی اپنی برادری میں اگر شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے معاملات اور رہنا سہنا رسم و رواج یہ مطابقت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ زیادہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ چلنے کی صورت زیادہ بن جاتی ہے. ادروائز یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آدمی اپنی برادری میں شادی کرے گا, اپنی کمیونٹی میں شادی کرے گا, نیک ہو, مسلمان ہو اور مطلب کہ ایک پرہیزگار گھر ہو. میں تو سیدھی بات بتاؤں, وہاں پر آدمی اپنے رشتوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا, کہ وہ وفاداری اس کی طبیعت کا حصہ ہے. جی کون؟ میرا نگران شعر حاجی عمران اتاری سے سوال ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہم سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے, آپس میں رشتے کے بارے میں ہم کو معافی لینے کے لیے اس کے گھر بھی گئے ہیں, ابھی پھر بھی ہمارے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کچھ رہنمائی کریں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. آپ دعا بھی کریں. آپ نے ماشاءاللہ اگر وہ کوشش کر لی ہے جو کوشش آپ کو کرنی چاہیے تھی, تو یہ کوشش بہت اچھی ہے. اور اصل سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایسا نقصان کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی بھرپائی بہت مشکل ہوتی ہے, تو وہ اس پر بھی غور کر لیا جائے. بعض اوقات آدمی اتنا تکلیف دے چکا ہوتا ہے یا اس کا اتنا نقصان کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے معافی مانگ لی, لیکن یار جو میرا حق تھا وہ تو دیا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کی نہیں بات کر رہا یا ہر ایک کی نہیں بات کر رہا, یعنی اگلا وراثت کا مالی کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا پلاٹ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتہ دار کا گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, یا کچھ اور ایسا کر کے بیٹھا ہوا ہے, آل اولاد کے اندر کوئی ایسا مطلب کہ تکلیف دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ معافی تو مانگ لیتا ہے, لیکن وہ اس انداز سے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا, وہ اس کی صحیح بھرپائی نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل مکمل اس کی طرف کھلتا نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آدمی بات کرے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بتائیں, میں آپ سے سلوک کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کیا راستہ اختیار کروں جس سے آپ سے میری سلوک ہو جائے, اور میں آپ سے رشتہ نبھا کر رکھنا چاہتا ہوں, ہم رشتہ داری قطع رحمی میں نہیں چاہتا, آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے وغیرہ کر کے آپس میں ڈسکس کی جائے. اور ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں, اس کے بعد بھی آپ نے اپنی تقریباً جو آپ کو حسب طاقت قدرت آپ نے اپنے وسائل یا اپنے جو بھی ریسورسز ہیں یوز کر لی ہے, تو ماشاءاللہ آپ نے اپنی طرف سے پورا کر لیا. اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں کہ آپ اس سے بری و ذمہ ہونے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تاہم میں تمام تر اس طرح کے لوگوں کو اگر کوئی معافی لائے نا, معاف کر دیا کریں. اور بالکل
معاف کر دیا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کریں. انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے, برکت بھی ہے اور راحت بھی ہے انشاءاللہ. مرحبا. جی کون؟ غلام مصطفیٰ پنجاب کے شہر جمبر چھانگا مانگے کے قریب سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی آپ سے عرض یہ تھی کہ اکثر جو ہے نا والدین پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. والدین جو ہوتے ہیں نا بچپن میں بچوں کو تمہارا چاچا اس طرح تھا, تمہاری پھپھو ایسے تھی, فلاں ایسا تھا, جس کی وجہ سے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا اور رشتے داروں کی پھر وہ سمجھ نہیں اسے رہتی. تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ والدین کو کیا تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی. نگیٹیوٹی جی پھپھو کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یوں ہو جاتا ہے. ایسا مجھے ایک اور بات بھی آپ بتائیں, یعنی ماں باپ شروع سے ہی کر رہے ہیں والدہ کی طرف سے تیری پھپھی ایسی, تیری خالی ایسی, تیری خالہ ایسی, تیرا چچا ایسا. نہیں خالہ ایسی وہ مسئلہ بات نہیں ہوتا. یہ خالہ کے ساتھ تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اللہ لیکن کرے جو ایسا پھپھو ہی ہوتی ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہوتا ہو. بہنوں میں لڑائی ہوتی ہیں, بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں. صحیح, سگے بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ہوتی. بتاؤ, چچا اور تایا میں لڑائی نہیں ہوتی. ہوتی ہے نا. تو جب دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی تو بہنوں میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہو گیا. خالی مطلب پھوپھی کی طرف ہی نہ جائے. میں سمجھ گیا پھوپھی کی طرف کہ وہ شوہر کی بہن ہے, ہاں جی ہاں, لیکن یہاں بھی ہوتا ہے. صحیح. تو مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں یہ بیان کیا تھا, یہاں پر اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ والد یا والدہ اپنے اولاد کے ذہنوں میں رشتوں کی محبت ڈالیں تو اس کی ایک اپنی مٹھاس ہے جو اس کے اندر آتی ہے اور یہ خاندانوں میں نسلوں میں اترتی ہے. ماں اور باپ رشتوں کی کرواہٹ جب ڈالیں گے نا اپنے, وہ ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے, ان کا رویہ بتاتا ہے ماں باپ کا, اور اولاد کھینچی کھینچی سی رکھتی ہے, کھینچی کھینچے سے رہتے ہیں. ہم تو نہیں منع کرتے, ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہم تو کچھ, یہ کھینچ کھینچ کر رکھتے ہیں اولاد کو. ماں باپ اب تو چلے جاؤ گے دنیا سے, آپ کے اولاد کے دماغوں میں جو ہے نا رشتوں کی کرواہٹ ہے, اور یہ کرواہٹ کا رس ہے جو پھر نیچے رستا ہے اور یہ نسلوں میں اترتا ہے. اور آپ کو پھر قبر میں افسوس ہو اس سے پہلے ابھی مان جائیے یار یہ ہم کیا کر آ گئے اپنی اولاد کے. اپنے اولاد کے دماغوں میں ہم نفرت کے بیج بو کر آ گئے, اتنی نفرت کا زہر. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنا سیکھیں, وسعت پیدا کریں اپنی سوچوں میں. ہر کوئی آپ کا خیال ہی رکھ پائے گا یہ ضروری نہیں ہے, ہر کوئی آپ کے ساتھ درستی رہ پائے ضروری نہیں ہے. دل بڑا رکھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے نا, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. کتنی واضح ارشاد ہے. رشتوں کو نبھانا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ بھلا کرے اسے بھلا کرو, اس کو یہ تو ادلا بدلا ہے. یہ تو ادلا بدلا تو نہیں کرنا, ہمیں تو احسان کی طرف جانا ہے, ہمیں تو بھلائی کی طرف. لہٰذا میں تمام وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اسپیشلی جو والدین ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خاندان اور رشتوں کی زہر نہ اتاریں. اچھا پھر کہ یہ ذوی الارحام ہوتے ہیں, خونی رشتے ہوتے ہیں, ان سے وہ توڑ بھی نہیں سکتا, آپ کے کہنے سے بھی نہیں توڑ سکتے. ماں باپ کہیں, والد صاحب کہیں کہ اپنے چچا سے نہیں بات کر تو نہیں مانی جائے گی نا, وہ تو قطع رحمی کا کہہ رہا ہے. وہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو جوڑنے کا کہا یہ اس کو کہتا توڑ دے. ماں باپ کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے معاملے میں تو نہیں کی جائے گی نا. بالکل. خونی رشتے وہ تو خالہ سے, پھوپھی سے, چچا سے, ماموں سے, ان سب سے تو وہ کو تو نبھانا ہے. مرحبا. اب وہ ماں باپ بولیں گے ہماری مانتا نہیں ہے. بھائی آپ اللہ اور اس کے رسول کی مانو, بچے کو کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ ہماری مانو؟ یہی اولاد تو ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب جس رب نے, جس مصطفیٰ کریم نے آپ کی اطاعت کا بچوں کو حکم دیا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ رب کی اطاعت کریں, پیارے مصطفیٰ کریم کی اطاعت کریں, ان کی بات مانیں اور رشتوں کو نبھائیں. یہ جہاں بھی نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میسیج کریں, پیغام بھیجیں. رمضان جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ لکھ دیں میں آپ کے ساتھ, یہ میرے ساتھ معاملہ تھا اور اب تک جو ہوا مطلب کہ درگزر کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. آپ کو میں نے تکلیف دی ہے تو آپ بھی معاف کر دیجیے گا, اور جو آپ کی طرف سے مجھے تکلیف آئی ہے میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا. تو بس اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اپنے بچوں میں رشتوں کی محبت, رشتوں کی مٹھاس پیدا کریں. تو یہ بچوں کے بچے آپس سے محبتیں کریں گے انشاءاللہ. اس سے آپ کو خیر و برکت ملے گی, آپ کے دسترخوان میں خیر و برکت آئے گی, آپ کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت آئے گی. یعنی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے, عمر میں برکت دیتا ہے, اور بری موت سے اللہ بچاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. میں تمام والدین سے عرض کرتا ہوں دل بڑا رکھیں,
اور یہ ختم کریں. قبائل کے جھگڑے, خاندان کے جھگڑے, یہ آپس میں قریب قریب کے فیملیز ہوتی ہیں, ان کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, تو نند و یہ بھابھی کے جھگڑے, یہ کوئی جھگڑے, جھگڑوں کی نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی کیا شرعی حق تلفی کی ہے اگلے نے بھائی؟ آپ کا کیا بگاڑا ہے اگلے نے؟ اور خدا نہ خدا کر بھی دیے تو معافی کہاں ہے پھر؟ یہی تو معافی ہے. میں معاف نہیں کر سکتا ہوں, اس نے مجھے تکلیف دی ہے. ارے بھائی تکلیف دی ہے تبھی تو کہہ رہے معاف کر دو بھائی. آپ کو کوئی مطلب کہ عیدی دی ہوتی تو آپ کو کہتے یار اچھا اسے مجھے عیدی دی ہے, میں نہیں معاف کروں گا اس کو. ایسا کوئی کرتا ہے کوئی؟ عیدی آپ کو عیدی دے کوئی اور ہم بولے یار اس نے آپ کو عیدی دے دی, آپ اس کو معاف کر دو, ایسا کبھی کو ہوتا ہے؟ تکلیف دینے پر تو بندہ معافی کی بات کرتا ہے یار. آپ کو تکلیف ہے تو معاف کر دیں. مرحبا. سمپل سی بات ہے, سمپل سا فارمولہ ہے. تو شاباش, آگے بڑھے, اپنی اولاد کا سوچے کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے, اولاد پھر بھگتتی رہے گی, پھر یہ آپس سے ملیں گے نہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے ان کے بارے میں ہمیں نیگیٹو. ہاں جہاں شریعت نے, جہاں شریعت کا حکم ہے, جہاں عقائد و نظریات کی گفتگو آئے گی, وہ ڈیفرنٹ ٹاپک الگ ہوگا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ میں نے اینڈ میں ایک باقاعدہ بات بیان کر دی ہے. درست فرمایا. جی کون؟ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو محلے میں سب کی خبر گیری رکھتے ہیں, جیسا کہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی, فلاں گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی, فلاں کے بچے رات بہت لیٹ آتے, فلاں گھر کی صفائی کر کے تمہارے گیٹ کے آگے کوڑا پھینک دیتے وغیرہ. اللہ پاک خیر کرے. اگر ایسے کہیں پڑوسی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے, انہیں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے, اور اپنی مطلب ان کے بیچارے رہتا اپنا گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہوگا, کیونکہ ان کو اپنے گھر کے علاوہ شاید سب کے گھروں کی فکر ہے. تو اب یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے, یہ درست نہیں ہے. تانکہ جھانکی نہیں ہے کرنی چاہیے, اور لوگوں کے اس طرح کے معاملات میں پڑنا بھی نہیں چاہیے. اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو مسلمانوں کے عیب سننے اور عیب دیکھنے سے بچا کر رکھیں. جی کون؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرا حاجی محمد عمران کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ کا دیدار کیسے کریں؟ جنت میں کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ بھی اپنے حبیب کے صدقے میں, رمضان کے صدقے میں اللہ جنت دے دے. جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. جنتیوں بندے, یہ بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اللہ کے دیدار کے بارے میں لکھا ہے, تو کہا کہ دیکھیں گے تو بتائیں گے. سبحان اللہ. واہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے اپنا دیدار. سب سے بڑی نعمت جنت کی ہے نا, رب کا دیدار ہے. کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت پا کر ایسے مقام پر پہنچے جہاں بس اللہ کا دیدار ہوتا رہے, مصطفیٰ کریم کا قرب نصیب ہو جائے. دنیا میں تو ممکن نہیں ہے, ظاہری آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے ممکن نہیں ہے. جی آگے چلتے ہیں. سوال کرنا ہے جی بچیوں کے متعلق کہ ان کو بنیادی تعلیم کہاں سے دلوائیں, جہاں سے ان کی بیس بنے, بعد میں ان کو جامعات میں داخل کروانا ہے. باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کس طرح کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو بیٹی کی تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا, وہ ماں سے ہوتا ہے. اس لیے جو کہا گیا ہے نا کہ نیک عورت سے شادی کرو, یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باپ پر اولاد کے حقوق جو لکھے نا, شادی سے پہلے باپ پر اولاد کے حقوق آ گئے. یہ رسالہ موجود ہے. وہ کیا رسالہ پتہ ہے وہ حق کون سا ہے؟ نیک عورت سے شادی کرے. یہ دیکھیں کتنا کمال ہے نا, نیک عورت سے شادی کرے, یعنی ان کے لیے نیک ماں تلاش کرے جو ان کو اولاد اللہ نصیب کرے گا. یہ ہو گیا حقوق کی بات ہو گئی. اچھا اب ماں کی ذمہ داری ہے مین, کہ ماں اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لائے. جس طرح کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اتنا فیڈ کرانا ہے, اتنے عرصے میں کرانا ہے, تو یہ پہنانا ہے, تو اس طرح پہنانا ہے, اس طرح نہلانا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جس طرح پرورش کا انداز بدلتا ہے, اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ تربیت کا انداز ہی بدلتا ہے. پھر اس کے حساب سے وہ تربیت کرتی رہے. بیسک تربیت جو میں آپ کو بتاؤں نا, 3, 4, 5 سال تک جو بیٹیوں کی تربیت ہے, بیسک تربیت, وہ ماں کی عبادت ہے, ماں کی نیکی ہے, ماں کا تقوی ہے, ماں کی پرہیزگاری ہے, ماں کا پڑھنا ہے, ماں کے اخلاق ہے, ماں کا کردار ہے, ماں کا گناہوں سے بچنا ہے. بیٹی سب دیکھ رہی ہے, بول نہیں پا رہی ہے. بیٹی سب دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کیا کرے. بیٹی اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, بیٹی یہ مار رہی ہے, وہ پھینک رہی ہے, ادھر بھاگ رہی ہے, ادھر بھاگ رہی ہے, مگر بیٹی کا فوکس اس کی ماں ہے. بیٹی یہاں وہ ماں ادھر ادھر ہو جائے, بیٹی سب چھوڑ کر ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. نہیں کرتی, اس کا دماغ اس کی ماں کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پیر کہیں اور لگے ہوئے ہیں. آپ بیٹی کو کہیں مصروف کر دو اور آپ کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے بیٹی بولے گی ماں کہاں چلی گئی, اور رونا, اس کو ماں بولنا بھی نہیں آیا ابھی, مگر رونا شروع کر دے گی. آپ باتھ روم میں آپ کا دروازہ بجائے گی,
اس کو پتہ ہے کہ مجھے میری ماں کے ساتھ اتنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. ایک ایج ہوتی ہے باپ کے ساتھ بھی بچے کی اتنی اٹیچمنٹ اس ایج میں نہیں ہوتی, ماں کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری ضرورتیں, میری خوراک, میری غذا, میری چیزوں کو میری ماں پورا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے تربیت مین. اس کے ساتھ والد صاحب اور ماں اور باپ مل کر لڑے جھگڑے نہیں, محبت و پیار سے رہیں, اور نیکی, تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت اپنی ٹی وی کے اسکرین کو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رکھیں, اور اس طرح کی اور چیزیں نہ آنے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے بچے دیکھتے دیکھتے ہو جائیں گے. پھر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو مکتبۃ المدینہ کی, میں تو اپنی دعوت اسلامی کے طور پر کروں گا, اور ہزاروں کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کے, علماء اہل سنت کی کئی کتابیں ہمارے پاس, وہ رکھیں. جیسے جیسے وہ پڑھنے لگیں, ان کو بہت زیادہ اگر ان کو ویڈیوز دیکھنی بھی ہے تو صرف کڈس مدنی چینل کی طرف ان کو لے کر آئیں, تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ دیکھ لیں. اس میں ان کی اخلاق کی تربیت بھی آپ کو مل جائے گی. ان کو یہاں وہاں دائیں بائیں جانے نہ دیں, اور اس طرح کی تربیت کریں. پھر مدرسۃ المدینہ بچیوں کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے. قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ان کو دیں. دارالمدینہ میں آپ کی دینی دنیاوی دونوں تعلیم کا سلسلہ ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے. پھر تھوڑی بڑی ہو جائے تو جامعۃ المدینہ کی طرف لے کر آئیں. تو یوں دعوت اسلامی نے باقاعدہ ہمیں پورا ایک نظام دے دیا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ 2.5-3 سال کے بچے سے لے کر الحمدللہ ابھی تو آپ یونیورسٹی کی نیوز سننے جا ہی رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو 2024 میں. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے بچے انشاءاللہ ایک عالم, حافظ, قرآن حدیث سمجھنے والے اور پروفیشنل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اپنی زندگی کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے گزاریں گے. مختلف کورسز کریں گے, ان کے مختلف انہینسمنٹ کورسز ہوں گے, اسکلز ڈیولپ ہوں گی. تحریک کے اندر بہت کچھ ہے. اگر آپ تحریک کے اندر آ کر دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ اور آپ کی فیملی جب پوری کی پوری تحریک میں انوالو ہو جائے گی, تو ایک دیکھیں جب دینی کام ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں. آپ بولے یہ کیوں نہیں ہوتا, وہ کیوں نہیں ہوتا, تو وہ باؤنڈریز کراس نہیں ہو سکتی. ہم انہیں باؤنڈری میں رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں جو ہماری باؤنڈریز ہیں. 19-20 کا فرق آتا رہتا ہے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ